اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2468 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور بڑی طویل حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر ہمیشہ حریص رہا، یعنی میں جستجو میں رہا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان دو عورتوں کے متعلق کویسچن کروں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 یہ نازل ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پس میں نے ان کے ساتھ حج کیا، وہ راستے سے ایک طرف ہٹ گئے یعنی کسی ضرورت کے لیے، اور میں بھی پانی کا برتن لے کر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈال کر ان کو وضو کرایا۔ پس میں نے پھر پوچھ لیا، موقع مل گیا تنہائی میں اور کوئی بھی تھا بھی نہیں، اور وضو کراتے کراتے کویسچن کیا، یا امیر المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے وہ کون سی دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو اچھا ہے؟ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تعجب ہے اے ابن عباس، یعنی آپ کو نہیں پتہ؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ شروع سے بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے۔ یہ مدینے کی بالائی بستیاں ہیں اور ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن میں جاتا تھا، پس جب میں جاتا تھا تو میں اس دن کی خبر لے کر آتا تھا کہ کیا حکم نازل ہوا ہے، یعنی وہ کام پہ جاتے تو میں سرکار کے پاس جاتا، اس دن نازل ہونے والی وحی سنتا اور پھر ان کو آ کے بتاتا۔ اگلے دن میں کام پہ جاتا، وہ وہاں جاتے تھے، اور جس دن وہ جاتا تو وہ اسی طرح کرتا، اور ہم قریش کے لوگ عورتوں پر حاوی رہتے تھے، یعنی جو مہاجرین تھے ان کا روب دبدبہ بہت تھا، عورتیں ان کے سامنے بول نہیں سکتی تھیں، یعنی ازواج بیویاں۔ اور پھر ہماری عورتیں پس جب ہم انصار کے پاس آ گئے تو ان لوگوں پر ان کی عورتیں حاوی رہتی تھیں، یعنی اس کی مسئلہ یہ ہے کہ جو قریشی صحابہ تھے وہ جلالی بہت زیادہ تھے، اور جو مدینے کے صحابہ تھے انصار وہ بڑے نرم مزاج تھے، ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، تو ازواج پھر ان سے کلام اونچی آواز میں کر لیا کرتی تھیں، وہ درگزر کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ پھر ہماری عورتیں انصار کی عورتوں کی ریس کرنے لگیں، یعنی انہی کی طرح طرز اختیار کر لی۔ تو ایک دن میں اپنی بیوی کو میں نے کسی بات پر ڈانٹا تو اس نے بھی ذرا سخت لہجے میں مجھے پلٹ کر جواب دیا، تو مجھے اس کا جواب دینا بہت برا محسوس ہوا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم ایسے کیوں جواب دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے چیخ کر جواب دینے سے حیرت زدہ ہو رہے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ کی قسم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج بھی آپ کو پلٹ کر جواب دیتی ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ بدتمیزی والا، یعنی کہ سرکار سے کوئی بات کرتی ہیں تو وہ گفتگو کر لیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی آپ کو سارا دن چھوڑے رکھتی ہے حتیٰ کہ رات کو بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی، دیکھیں پہلی بات تو ایک سمجھ لیجیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ کا نبوت والا پہلو، آپ کا اللہ کا مقرب ہونا اور دیگر معاملات، یہ ایک ضمنی حیثیت بن جاتی تھی اور شوہر کی حیثیت غالب آ جاتی تھی، اور آپ گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے رہتے تھے اور میاں بیوی کے معاملات آپس میں ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بے ادبی یا بدتمیزی کے حد تک پہنچے، جیسے ایک پیار ہوتا ہے، لاڈ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر، اس طریقے کے معاملات ہوئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں یہ سن کر گھبرا گیا، کیونکہ بہرحال اللہ کے نبی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نادانستہ طور پہ معاملہ ہو جائے کہ کوئی وحی وغیرہ نازل ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ناکام ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے بدلے اور میں حضرت حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ رات تک؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئی، کیا تم اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے بے خوف ہو گئی ہو؟ پھر تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطالبہ نہ کیا کرو اور آپ کو کسی بات کا پلٹ کر جواب نہ دیا کرو اور نہ آپ کو چھوڑا کرو۔ تم کو جو چیز چاہیے تم مجھ سے مطالبہ کر لیا کرو۔ یعنی چونکہ والد تھے، سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی مطالبہ کرتی ہوں، سرکار جواب میں منع فرماتے ہوں تو ایسی کیفیات طاری ہوتی ہوں، تو بھی سرکار سے نہ مانگو، مجھ سے مانگ لیا کرو۔
تم کسی فریب میں مبتلا نہ ہونا، بے شک تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کی مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ غسان کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو نال لگا رہا تھا، یعنی غسان کا بادشاہ جو تھا وہ مدینے پہ حملہ کرنے کا اطلاع آئی تھی کہ وہ ایسا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا ساتھی اپنی باری کے دن ایک مرتبہ گیا، پھر عشاء کے وقت واپس آیا اور میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کہ کیا وہ سوئے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر کے بارے میں پوچھا۔ تو میں گھبرا کر ان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا غسان نے حملہ کر دیا ہے؟ یہ سمجھے کہ وہ بادشاہ نے حملہ کیا۔ اس نے کہا اس سے بھی بڑی اور لمبی بات ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ آگے منکشف ہو جائے گا کہ یہ ان کا گمان تھا ان صحابی کا، جو بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن انہوں نے یہ بات کہی۔ تو میں نے کہا حفصہ تو ناکام اور نامراد ہو گئی، مجھے گمان تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ انہیں حضرت عمر سمجھا کر آئے تھے تو سوچا کہ شاید بیٹی سے ہی کوئی غلطی ہو گئی تبھی ایسا معاملہ ہوا، تو یہ جملے زبان سے نکلے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے کپڑے تبدیل کیے اور روانہ ہوا اور صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ آپ اپنے بالا خانے میں داخل ہوئے اور اس میں علیحدگی سے چلے گئے، یعنی کہ اوپر منزل تھی اس میں سرکار گئے اور کسی سے نہیں مل رہے تھے۔ تو میں حضرت حفصہ کے پاس گیا تو وہ اس وقت رو رہی تھی۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے تم کو اس دن سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا تم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، آپ اس بالا خانے میں ہیں، بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا، پس اس وقت ممبر کے پاس لوگوں کی ایک جماعت تھی اور ان میں سے بعض رو رہے تھے، یعنی وہ سرکار کے گھر کے ان موجودہ حالات کی بنا پر صحابہ رو رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا، پھر میرے دل میں جو بات تھی وہ غالب آئی، یعنی میں اس کی تشریح معلوم کروں، تصدیق کروں کہ طلاق ہوئی ہے یا دی ہے سرکار نے یا نہیں دی۔ کہتے ہیں دل پہ میری بات غالب آ گئی، پس میں اس بالا خانے کے پاس آیا جس میں آپ تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کے سیاہ فام غلام سے کہا، باہر ایک دربان کھڑا ہوا تھا، کہ جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ بالا خانے میں گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر کے آیا، پھر بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا تھا لیکن آپ سن کر خاموش رہے، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ غلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آ گیا، حتیٰ کہ جو صحابہ ممبر کے پاس تھے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر میرے دل میں جو بات تھی اس نے مجھ کو ابھارا، پس میں دوبارہ گیا، پھر اس کی مثل ذکر کیا، یعنی پھر وہی بات کہ وہ اس نے غلام نے جا کے معلوم کیا، سرکار خاموش رہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں آ کر ممبر کے پاس صحابہ کی جماعت کے پاس بیٹھ گیا، پھر میرے دل کی بات مجھ پر غالب آئی۔ میں پھر یعنی تیسری بار اس غلام کے پاس گیا، پھر اس سے کہا کہ جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرو۔ اس نے آ کر پہلے کی مثل جواب دیا۔ جب میں نے واپس جانے کے لیے پیٹھ موڑی تو وہ غلام مجھے بلا رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھہرے ٹھہرے آ جا۔ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے، اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اجازت دے دی ہے۔ میں نبی کریم کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر منقش ہو گئے تھے، یعنی جس میں اقدس میں بعض جگہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چٹائی کے نشان آ گئے ہیں۔ آپ رنگے ہوئے چمڑے کے ایک گدے سے یعنی تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف نظر اٹھائی، پھر فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کھڑے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ کا دل بہلا رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ، یعنی اب بات وہ واضح ہو گئی کہ طلاق تو نہیں ہوئی، تو دل مطمئن ہوا۔ اب سرکار پہ چونکہ کچھ غم کے آثار تھے، کچھ ناراضگی بھی تھی ازواج کے ساتھ، تو اب آپ نے سوچا میں تھوڑا سا دل بہلاؤں، تو عرض کی کہ میں آپ کا کچھ دل بہلاتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر حاوی رہتے تھے، پھر ان لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر حاوی رہتی تھیں، یعنی انصار صحابہ۔ پس حضرت عمر نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے۔ تو یہ دیکھیں قریبی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہیں کہ دل خوش ہو جائے، تو سرکار مسکرا دیا۔ پھر میں نے بتایا کہ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا،
بس میں نے اسے کہا تھا کہ تم کسی خود فریمی میں نہ رہنا، یہ تمہاری سوکن یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کی مراد حضرت عائشہ تھیں، یعنی خود راوی کہتے ہیں آپ سرکار یہ سن کر دوبارہ مسکرائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر دوبارہ بیٹھ گیا، پھر میں نے نظر اٹھا کر آپ کے گھر کا جائزہ لیا، بس خدا کی قسم مجھے وہاں پر 3 کچی کھالوں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہ آئی۔ بس میں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے۔ یہ بڑے پیارے انداز سے یہ نہیں کہا کہ آپ پر کشادگی کرے، یہ سرکار کی طرف میں تنگ دستی کی نسبت کروں مناسب نہ لگا، امت کا ذکر کر دیا، آپ کی امت پر کشادگی کرے، کیونکہ فارس اور روم پر کشادگی کی گئی ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل عبادت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بس آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی چیزیں جلد ہی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب ملنے گئے ہیں اور یہ سرکار سے اور اس طرح کی باتیں کی کہ فارس اور روم پر تو اللہ نے کشادگی رکھی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت پر کشادگی فرما دے، تو سرکار نے شاید فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی چیزیں جلد ہی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ پس حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، تو اب یہاں تک تو بس یہ بات ختم ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب اگلی جو بات تھی کہ وہ کیوں ایسی ناراضگی وغیرہ تھی وہ بیان ہو رہی ہے کہ پس حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے علیحدہ ہو کر بالا خانے میں رہنے لگے تھے، اور آپ کو جو ان سے شدید رنج پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا تھا، یعنی آپ کے لیے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس سے رنجیدہ ہوئے سرکار، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں 1 ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ابتدا کی، یعنی ساری ازواج منتظر تھیں کہ سرکار نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے کہ میں ازواج کے پاس نہیں آؤں گا، 29ویں دن میں سرکار وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہیں آئیں گے، اور ہم نے آج 29 رات کی صبح کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک دن گن رہی تھیں تو ان کو یاد ہے 29 ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر آیت تخییر نازل ہوئی۔ آیت تخییر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اختیار دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو کہ چاہیں تو دنیا اختیار کر لیں، چاہے تو ہمارے نبی کے ساتھ رہنا اختیار کر لیں، تو یہ آیت تخییر تھی۔ تو آپ نے اپنی ازواج میں سے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ خود جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے علیحدہ ہونے کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے، یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اسی لیے سرکار نے مجھے فرمایا کہ یہ آیت تخییر نازل ہوئی ہے تو جلد بازی اپنے طرف سے فیصلہ نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ سرکار جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے سرکار سے علیحدہ ہونے کا ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی ازواج سے فرمائیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت گھر کا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب 28 اور 29ویں آیت یہ نازل ہوئی تھی، جو ہے کہ سرکار نے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو دنیا میں تمہیں دے دیتا ہوں، یعنی نبی کریم کو اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ آپ ان کو دنیا دے دیں اور رخصت کر دیں، یعنی طلاق دے دیں، اور اگر یہ چاہیں تو اللہ رسول کو اختیار کریں، پھر نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟
یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرکار سے یا رسول اللہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ پس بے شک میں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور دار آخرت کا ارادہ کرتی ہوں۔ پھر آپ نے اپنی بقیہ ازواج کو اختیار دیا، یعنی سرکار نے، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کی مثل کہا۔ تو یہ شاید بخاری کی طویل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس میں بڑا لمبا واقعہ ہے، تو اب ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس پر ہمیشہ حریص رہا، جستجو میں رہا کہ میں حضرت عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج میں سے ان دو عورتوں کے متعلق کویسچن کروں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ دوسرے اہل علم سے سوال کرے۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زبردست صحابی ہیں، لیکن یہ کم سن تھے پہلے، اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر آپ یہ عالم جوانی میں آئے ہیں اور پھر آپ نے وہ کویسچن کیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ وضو کا پانی پیش کیا، سرکار خوش ہوئے، آپ کو سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو زبردست قسم کا علم تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، لیکن جستجو ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہم جو اہل علم ہوتے ہیں کبھی کسی مقام پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کامل و اکمل ہو چکا ہوں تو میں دوسرے سے علم کیوں سیکھوں، یا سیکھوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جی فلاں نے فلاں سے مسئلہ پوچھا، اس کا مطلب اس کو نہیں آتا تھا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم علم ہے اور یہ زیادہ علم والا ہے۔ تو ہم بعض اوقات یعنی اگر کسی کے اندر خرابی ہوتی ہے تو وہ اس لیے دوسرے سے نہیں پوچھتا کہ اس کی ویلیو اوپر ہو جائے گی اور میری ویلیو گھٹ جائے گی، حالانکہ یہ عاجزی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پوچھنا چاہیے، لیکن نہیں جاہل رہ جائیں، ایک معاملہ ہم پر مخفی رہ جائے، لیکن یہ بے عزتی کی بات ہے کہ کسی سے معلوم کریں۔ حالانکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، یہ در مختار کی ابتدا میں یہ واقعہ لکھا ہے، یعنی خواب درج کیا گیا ہے کہ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کا اتنا مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، یعنی اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں نے سیکھا ہے، شرم نہیں کی، اور پھر جب میں نے سیکھ لیا تو کبھی علم کو اپنے پاس نہیں رکھا، اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ چیز ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جستجو میں تھا کہ بس میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، پھر آپ راستے میں ہٹے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو میں نے وضو کا پانی پیش کیا اور پھر میں نے یہ کویسچن رکھ دیا کہ وہ ازواج کون تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ پہ تعجب ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ یعنی یہ واقعہ تو بڑا معروف ہوا تھا، سب کو معلوم ہے، کسی اور ذریعے سے آپ کو ابھی تک کیوں نہیں پتہ چلا؟ پھر عمر فاروق نے یہ واقعہ شروع کیا اور فرمایا کہ میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے اور یہ مدینے کی بالائی بستیوں میں سے تھا، اور ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک کام پر جائے گا، دوسرا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گا اور نازل ہونے والی وحی سنے گا، اور شام کو جب ہم ملیں گے تو کام والے کو یہ بتائے گا، پھر دوسرے دن کام والا جائے گا، یہ کام پہ چلا جائے گا، وہ سنے گا اور آ کے بتائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا بہت بہترین ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذریعہ معاش کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو انتہائی جستجو اور رغبت رکھنے والے تھے علم کے بارے میں، وحی کے بارے میں، سرکار کی صحبت کے سلسلے میں، لیکن وہ اپنے دل کو ایک پیر بوجھ رکھ کر میں کہوں گا کہ وہ کام کاج پہ نکل جاتے تھے، اور کہ بھی گھر والوں کو بھی تو لے کے چلنا ہے۔ اس سے ہمارے وہ دیندار ذرا درس حاصل کریں کہ جو دین کی طرف مائل ہونے کے بعد کام دھندہ چھوڑ دیتے ہیں یا جاب چھوڑ دیتے ہیں یا تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب گھر والوں کی ذمہ داری سے ہم بری ذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، آپ تبلیغ کرنا چاہیں کریں، آپ علم سیکھیں، آپ بیانات کریں، لیکن اپنے گھر والوں کا حق ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے حصول کی تحصیل کی جستجو بھی جاری رکھیں۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ٹیم ورک جو ہوتی ہے وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے کہ ذمہ داریاں بانٹ لی جائے۔ اگر ہمارے نوجوان اپنے دین کے سلسلے میں، اسی طرح اپنے ملک کے سلسلے میں ٹیم ورک کریں تو ایک آدمی پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، کام بڑھ جاتا ہے اور ترقی کے امکانات ہوتے ہیں۔
تو بہرحال حضرت عمر فاروق نے یہ بیان فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ ہم قریشی لوگ جو تھے اپنی ازواج پر غالب رہتے تھے، کیونکہ جلالی لوگ تھے اور جنگجو قوم تھی قریش. عورتیں عمومی طور پہ گھبراتی تھیں مکے کے اندر، لیکن جب ہجرت کر کے اس طرف آئے تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے وہ نرم مزاج کے لوگ تھے اور ان کی ازواج ان کو پلٹ کر جواب دے دیا کرتی تھیں. لیکن ہماری بہنیں سے درس حاصل نہ کریں کہ جواب دینے کا مطلب کوئی بدتمیزی کے ساتھ ان کی انسلٹ کرنا، کیونکہ وہ صحابیات تھیں اور وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بہت زیادہ درجات کا ذکر کیا ہے اور ان کا حق بیویوں سے بلند و بالا رکھا ہے، ان کو بیویوں پر ایک طرح کا حاکم بنایا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ، لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا قریب ہوتا ہے تو چاہے سامنے والا کتنا بڑا مقام و مرتبے کا ہو، ہمارے گھر کے اندر وہ حیثیت تو نہیں ہوتی. یعنی اگر میں ایک عالم ہوں، مفتی ہوں، تو گھر میں کوئی عالم مفتی کی حیثیت سے نہیں رہ رہا، میں ایک شوہر کے یا ایک باپ کی حیثیت سے رہوں گا. اور ایسے ہونا بھی چاہیے. خواہ کا خول چڑھا کے گھر کے اندر رہنا اور گھر والوں کو اپنے منصب یا مطلب اپنے مقام و مرتبے کے تحت رکھ کر ان کو ایک ٹینشن میں، ڈپریشن میں، دباؤ میں رکھنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی کا کوئی ایک دم وقتی جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کوئی آواز اونچی نکل جاتی ہے، اس میں کوئی قصد بے ادبی نہیں ہوتا، کسی کو حقیر سمجھ کر نہیں کہتے ہیں. اور وہ لوگ پھر بہت اچھے لوگ تھے، اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے تدارک میں 10 کام کر لیا کرتے تھے. لہٰذا یہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ ہماری بہنیں اس کو دلیل نہ بنائیں کہ دیکھو اصحاب رسول کو بھی بعض ازواج جواب دیتی تھیں، تو میں اگر تمہیں جواب دیتی تو کیا ہوا. اور پھر وہ شوہر کے ساتھ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بولتی ہیں تو رکنے کا نام نہیں لیتی، ان کو اپنی لمٹ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی ہم لمٹ کو کراس کریں گے تو پھر ہمارا یہ جواب دینا یا شوہر سے گفتگو کرنا یا اپنے دفاع میں کلام کرنا بے ادبی میں اور بدتمیزی میں شمار ہوگا اور ہم گناہ گار ہوں گے. اور اگر ایسا کر لیا ہے تو اس کے تدارک کا طریقہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے استدلال نہیں کیا جاتا، انہیں بطور دلیل نہیں بنایا جاتا اپنے کسی غلط طرز عمل کے سلسلے میں خاص طور پر. اس لیے میں نے یہ وضاحت کی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہاں کے لیکن صحابہ کو ان کی بیویاں جواب دیتی تھیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی زوجہ کو ڈانٹا تو اس نے اسی طرح پلٹ کے مجھے جواب دے دیا، یعنی تھوڑی اونچی آواز میں. تو مجھے جلال آیا، تو میں نے ان سے کہا کہ تم اس طرح مجھے جواب دے رہی ہو یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ انصار صحابہ جو ہیں ان کی ازواج بھی تو اس طرح بولتی ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج ہیں جو آپ کو جواب بھی دے دیتی ہیں اور بعض اوقات سارا دن چھوڑے رکھتی ہیں. اب یقینی سی بات ہے اگر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یعنی وصف نبوت کو سامنے رکھ کر، تو پھر تو یہ بہت سخت حکم لگے. لیکن جب اپنے ایک شوہر کے اعتبار سے، اپنے مطلب گھر کے سرپرست کے اعتبار سے معاملات ہوں تو اس میں پھر وہ معاملہ نہیں ہوتا. اگر کوئی باہر نبی کریم کو معاذ اللہ کہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور چلا جائے تو ایک کفر ہو جائے گا یہ تو. لیکن گھر کے اندر ایسے معاملات نہیں ہوتے. گھر کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ باہر کے معاملات سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اس رشتے کی نازکی اور اس کے تقاضے علیحدہ ہیں، اور باہر اجنبی اشخاص سے جو سرکار کے معاملات ہیں ان کے تقاضے علیحدہ ہیں. ان دونوں کو اگر آپ ملا دیں گے تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. جیسا آدمی باہر ہوتا ہے ویسا گھر میں نہیں ہوتا، اور جیسا گھر میں ہوتا ہے ویسا باہر نہیں ہوتا. یہ چیز اچھی طرح سمجھیں. لیکن جب انہوں نے بتایا کہ بعض ازواج ایسی ہیں جو سارا دن تک بعض اوقات کلام نہیں کرتی ہیں، تو یہ میں نے پہلے بھی اس کی ایک جملے کہے تھے کہ یہ اصل میں پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں. کبھی شوہر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بیوی مناتی ہے، کبھی بیوی کا موڈ ایسا ہوتا ہے تو شوہر منا لیتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو عام طور پہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو ہر فریق یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے منا لے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ دل سے ناراضگی ہوں اور غلط قسم کے مطلب رویے پیدا ہو جائیں. یہ بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اسی طرح محمول کریں کہ پیار، محبت، لاڈ پیار اور الفت کے معاملات، اور اس طرح تھوڑے بہت معاملات کے بعد پھر قریب آنا. جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں نا مجھے پتہ چل جاتا. عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم،
اور جب تھوڑا سا ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو جواب میں سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ میں صرف اپنے ظاہر سے آپ سے ناراض ہوتی ہوں، یعنی دل سے نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک ظاہری تھوڑی ناراضگی کے اظہار پہ سرکار کا منانا، اظہار محبت کرنا، یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح معاملات کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر ذرا دیکھیں، بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے منع ہوتے ہیں گھر میں، روٹ جاتے ہیں، میں نہیں بات کر رہا، روٹ کے پھر ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابا اماں مجھے منائیں گے کہ نہیں۔ اگر نہ منائیں تو ناراضگی چھوڑ دیتا ہے، وہ خود ہی آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر منائیں تو تھوڑے نخرے دکھاتا ہے، اس کے بعد چمٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارے اکابرین کے بارے میں کوئی منفی خیال کسی ذہن کے کسی بھی گوشے میں پیدا نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھا کریں۔ لیکن بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک والد تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی حیثیت کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اکثر دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے باہر کہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اور حکم خداوندی نازل ہو جائے تو بعض اوقات جس کے اگر خلاف نازل ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر آخرت کی تباہی ہے۔ یہ ایک باپ کی سوچ تھی، فکر تھی، ایک ڈر تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا، میں نے کہا کہ میں نے جس نے ان میں سے جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ناکام ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے بدلے اور میں حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا کہ حفصہ کیا تم میں سے کوئی اس طرح کرتا ہے کہ سارا دن نبی کریم سے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا اگر تم ایسی ہو، مراد یہ تھی، تو ناکام اور نامراد ہو گئی۔ کیا تم اللہ کے اور اس کے رسول کے غضب سے بے خوف ہو گئی ہو؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ٹھیک ہے پیار محبت میں کیا، ایسا نہ ہو کہ موڈ کچھ اور ہو یا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو جائے، کچھ زیادہ خدا نخواستہ اوور ریئیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہو جائے تو، اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم نبی کریم سے زیادہ مطالبے نہ کیا کرو، اور آپ کو کسی بات کا پلٹ کر جواب نہ دیا کرو، اور نہ آپ کو چھوڑا کرو۔ تم کو جو چیز چاہیے تم اس سے مطالبہ کر سکتی ہو، اور تم کسی فریب میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہاری سوکن وہ خوبصورت بھی زیادہ ہیں، اور سرکار ان کو زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اس سے یہ تو ایک والد تھے، ہماری بہنیں درس حاصل کریں کہ وہ انہیں اپنی بچیوں کو اسی طرح پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے۔ بچیوں کو سسرال میں کیسے رہنا ہے، اور کس طریقے سے ان کا گھر بس سکتا ہے، کس طریقے سے وہ سب کا دل جیت سکتی ہیں، کس طریقے سے وہ پورے سسرال کی مرکز نگاہ بن سکتی ہیں، یعنی میں عورتوں کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، یہ ماں کو سکھانا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل مائیں جو ہیں بعض اوقات وہ بیٹیوں کو مطلب الٹا ہی کوئی معاملہ سکھا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو کسی کو سننا نہیں، شوہر کو سر پہ نہیں چڑھانا، ساس بولے تو اس کی بات نہیں ماننا، نندوں کی ایک دفعہ مان لو گی پھر تمہیں دباتی رہیں گی، اور پلٹ کے جواب دو شوہر کو، دبنا کسی سے نہیں، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، 3 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، 4 مہینے میں۔ اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بعض اوقات ہم جب اس پہ تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیت کا نقص ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی بیوی حفصہ کو سمجھایا، تو اس پہ میں آپ کو تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ ایک والد کا کام ہوتا ہے، اور زیادہ کام ماں کا ہوتا ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کریں کہ کس طرح تمہیں اپنے سسرال میں جگہ بنانی ہے۔ یہ جگہ خالی کرنے کا مشورہ دیتی ہیں کہ تمہیں کیسے جلدی سے جگہ خالی کر کے واپس آنا ہے۔ ہر ماں ایسا نہیں کرتی، ہر خاندان ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بچی کی اچھی تربیت کریں، اور اسے صبر، تحمل، تھوڑا سا سختی برداشت کرنا، اسی طرح اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور تقدیر الہی کے مسائل ضرور سمجھائیں۔ اس لیے کہ ہمارے لیے بعض اوقات ایسے ازلی فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتے اور ہمیں پسند نہیں آتے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، ہماری توجہ جاتی ہے مخلوق کی طرف کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم ناراض ہوتے ہیں، انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں رہتے، اور ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی بھی ڈانٹا نہیں تھا۔ خود حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جب بھی مجھ سے کوئی کام غلط ہوا سرکار نے کبھی مجھ پر سختی نہیں فرمائی، بلکہ اگر گھر والوں میں سے کوئی مجھے کچھ کہنے لگتا تو سرکار فرماتے سے کچھ مت کہو،
اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ہوتا ہی کیوں، یہ کرتا ہی کیوں؟ یوں ہمیں یہ چیزیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تو جب بچی وہاں جائے گی تو پھر وہ اپنا گھر بسائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی۔ لیکن جب ہم بچی کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، تمہیں کچھ برداشت نہیں کرنا، فوراً ہمیں فون کرنا ہے اور فوراً اس کو میکے لے کر آ کر بٹھا لیتے ہیں، اس سے پیدا ہوتی ہیں خرابیاں، اور ایسی بچیوں کے گھر بستے نہیں ہیں۔ ایک جگہ سے پھر بعض وقت خلا لے لیتے ہیں، طلاق لے لیتے ہیں، اب اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل، دوسرا رشتہ ہوتا ہے وہ اس سے خطرناک مل جاتا ہے، پھر کیا وہاں سے بھی طلاق لیں گے اور خلا لیں گے؟ اگر یہ کھیل بنا لیں گے تو تیسرے چوتھا تو پھر نہیں ملتا، پھر تو بس معاملہ خراب۔ مختصر زندگی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اب والد کا یہ کہنا کہ ایسا نہ کرو، اللہ اور رسول کے غضب سے ڈرو، سرکار ناراض ہو گئے آخرت برباد، اللہ ناراض ہوا، کوئی وحی نازل ہو گئی تب بھی تم برباد۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحکم الہی کئی ازواج تھیں، سرکار نے اللہ کی اجازت سے نکاح کیے تھے، تو اب ایک باپ کا یہ سمجھانا کہ دیکھو دوسری سوکن کے مقابلے میں فریب یا دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، یہ مت سمجھنا کہ میں سرکار کو زیادہ محبوب ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح مبارک میں رہیں، آپ نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد جو سرکار کی محبت تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ تھی۔ ویسے بھی سرکار بہت پیار کرتے تھے، بہت واقعات ہیں، اور خصوصاً آخری عمر مبارک میں جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے تمام ازواج سے اجازت طلب کی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت عائشہ کے ساتھ گزاروں۔ تو ان سب نے اپنی اپنی باریوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم آپ سب کو دل سے اجازت دیتی ہیں کہ آپ آخری وقت وہاں گزاریں۔ تو سرکار نے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اپنے آخری وقت گزارا، بلکہ وصال بھی آپ کا وہیں ہوا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہوتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار بڑا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو ایک والد کا بڑے دیانتدارانہ انداز سے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، ورنہ عموماً ہر ایک اپنی اولاد کو اچھا بھی سمجھتا ہے، اسے سب سے پیارا سمجھتا ہے، سب سے خوبصورت سمجھتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد دوسرے سے آگے نکل جائے، اس سے زیادہ راحت ملے، دوسرے کو کم ملے۔ عمومی طور پر جو تقاضائے بشری ہے اس کے تحت ایسے ہی تھاٹس ذہن میں آتے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیانتدارانہ سمجھانا یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کو ایسا ہی سمجھانا چاہیے۔ کلاس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، ہمارا بچہ اتنا ذہین نہیں ہوتا، تو پھر وہ جیلسی فیل کرنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتا ہے، اور بعض اوقات تو والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیٹنگ کرواتے ہیں، ٹیچرز کو ملتے ہیں، ان سے ٹیوشن پڑھوا لیں گے، انہیں کہیں گے دیکھیں میرا بچہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کلاس میں فرسٹ میرا بچہ آنا چاہیے، وہ چاہتے ہیں دوسرے کا بچہ دب جائے، ہمارا بچہ ابھر کر آئے۔ اس طرح اس بیچارے کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو اب چوری کے ذریعے، شارٹ کٹ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے اوپر آنے کا ایک راستہ خود بتا رہے ہیں آپ۔ ہونا ہی چاہیے کہ کہیں کہ بیٹا محنت کرو اور کسی سے اس طرح نہ جیلس ہو۔ اللہ نے اگر اس کو ذہانت دی ہے، تم بھی اپنی ذہانت استعمال کرو، اگر ٹھیک ہے ہو گیا صحیح، ورنہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ یہ ایک بیسٹ وے ہے کہ آپ کا بچہ آئندہ زندگی میں بھی کمپرومائزڈ زندگی گزارے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کمپرومائز مت کرو، اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہو، اس کی تقسیم پہ ناراضگی کا اظہار کرو اور آگے آنے کی کوشش کرو، چاہے تمہیں چیٹنگ کرنی پڑ جائے، چاہے تمہیں چوری کرنی پڑ جائے، تمہیں رشوت دینی پڑ جائے۔ جب ماں باپ خود اپنی اولاد کو یہ ناپاک ذہن دیں گے تو آپ بتائیے وہ اولاد کیسے اچھے راستے پہ چلے گی؟ تو ان چیزوں سے بات سمجھنی چاہیے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ معاملات چل ہی رہے تھے تو غسان کا جو بادشاہ تھا، ہم نے سنا تھا کہ وہ لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار کر رہا ہے۔ تو بس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا ساتھی اپنی باری کے دن کہیں گیا، وہ انہیں سرکار کے پاس گیا ہوا تھا، میں گھر میں تھا، تو وہ رات میں آیا اور اس نے زور سے دروازہ بجایا، تو میں پوچھا کہ کیا سوئے ہوئے ہیں؟ تو میں گھبرا کے اس کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا اس نے حملہ کر دیا؟ غسان کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ اچھا، یہ افواہ معروف ہو گئی تھی، سرکار اگرچہ ناراض ہو کر ایک بالا خانے پہ تشریف لے گئے تھے ازواج سے، اور ناراضگی کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
لیکن یہ بات معروف کر دی، کسی کی ہو گئی تھی، کسی نے اپنا گمان کا اظہار کیا ہوگا اور وہ بات ایک دم معروف ہو گئی کہ جی طلاق دے دی ہے۔ اور اس سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ بیٹی کو طلاق ہو جانا، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جو رشتہ داری کا ایک تعلق تھا، ایک نسب قائم ہو جاتا ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے علیحدہ تھا، خاندانی اعتبار سے پھر نور علی نور، اور وہ ٹوٹ جانا یہ تو بہت ہی بڑی محرومی کی بات تھی، تو آپ گھبرا گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے حضرت عمر فاروق اب گئے اور جا کے آپ نے تصدیق کی، یہ بیسٹ وے ہوتا ہے کہ جب کوئی افواہ سنیں تو تصدیق کریں۔ ہمارے ہاں افواہ سن کے ہم تصدیق کے قائل نہیں ہیں، اس افواہ کو پھیلانے کے قائل ہیں۔ واٹس ایپ گروپ میں کسی نے کوئی بات ڈال دی، سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ ہمارے سامنے آ گئی، فیس بک پر دیکھ لی، اس کے بعد ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں کھجلیاں، اور ہمارا ذہن کہتا ہے تیزی سے اس بریکنگ نیوز کو عام کرو اور لوگوں کو تعجب میں مبتلا کرو۔ ہم کسی کو بھیجتے ہوں کہتے ہیں تو یہ کیسے پتہ چلا؟ ارے بس فقیر بھائی کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور بھائی کے ہاتھ کہاں تک لمبے ہیں؟ فیس بک تک، وہاں سے اٹھایا بھائی نے۔ لیکن بس وہ تو اس سے حفظ نفس حاصل ہوتا ہے اور ہم غلط افواہوں کو پھیلا دیتے ہیں اور بہت ہی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک آدمی زندہ ہوتا ہے، کسی کو سنا، کسی نے کہا وہ فلاں مر گیا، فوراً عام کر دیا، لوگ پریشان اسی کے میسج کر رہے ہیں، اور وہ جواب دے رہا ہے بھائی میں زندہ ہوں، جواب دے رہا ہوں تمہیں، اگر مر گیا ہوتا تو کیا عالم برزخ سے جواب دیتا اور میری قبر میں موبائل کون رکھتا؟ تو پھر وہ لوگ ہوش میں آتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ہمارے یہاں، ایک مطلب فضا کو میں تبدیلی پیدا کرنا، وہ چاہے جھوٹ کے ذریعے ہو، فراڈ کے ذریعے ہو، بالکل غلط ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس طرح افواہیں عام کرنے سے اگر لوگوں کی دل آزاریاں ہوں گی، بہت بڑا گناہ جاریہ ہے، لوگ غم میں صدمے میں چلے جائیں گے، آپ کے لیے گناہ جاریہ، وہ جھوٹ عام ہوتا رہے گا، آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ اس لیے افواہ سنیں، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا کوئی قابل اعتبار چیز ہے، ہر ایک وہاں پہ کچھ ڈال دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کل ثابت ہوتا ہے جھوٹ ہے۔ اکثر چیزیں فیک ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں، اور لوگ صرف لائکس حاصل کرنے کے لیے، فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اور آج کل یہ پیسہ کمانے کے چکر میں جھوٹ لکھنا پڑے اور حیا کے منافی کام کرنا پڑیں، معاذ اللہ جسم کی نمائش کرنی پڑے، کچھ بھی ہو پیسہ آ جانا چاہیے۔ لوگوں نے اپنے دین ایمان پیسے کو بنا لیا ہے، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کا ڈر، نہ بری موت کا خوف، عذابات قبر، میدان محشر کی ذلت رسوائی دکھ جائے گی بعد میں، دنیا سب کچھ ہے۔ تو یہ غفلت مناسب نہیں ہے۔ سب کو چاہیے کہ ہم خود اپنے احتساب کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے اطراف میں کریں، جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، اور جو مطلب ہمارے ائمہ ہیں جیسے ہم مساجد میں بیان کرتے ہیں، تو کرنٹ ایشوز پر ہمیں کلام کرنا چاہیے، اور خصوصاً ایسی چیزیں جو ینگسٹرز کے درمیان بگاڑ پیدا کر رہی ہیں ان پہ کلام کریں، تب یہ کہیں جا کے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ سنوار کی طرف آئے گا، ورنہ بگاڑ کی طرف جائے گا، جیسے کہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے تبدیل کیے، میں روانہ ہو گیا اور صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھی، پھر آپ بالا خانے پہ تشریف لے گئے۔ تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کے پاس گئے، دیکھے وہ بھی رو رہے تھے، بعض صحابہ ممبر کے پاس، کیونکہ سب کو پیار تھا، سب کو محبت تھی، سب سرکار کے گھر سے پیار کرتے تھے۔ ہمارے نبی، ہمارے روحانی والد اور نبی ہیں، سید الانبیاء، اور جو آپ کی ازواج ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، تمام مومنین کی مائیں، اور جب گھر میں ایسا معاملہ ہو تو لازم بات ہے صدمہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق پہلے تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اپنی بیٹی کے پاس، اور ان سے پوچھے کیا ایسا ہوا سرکار نے طلاق دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، وہ رو رہی تھی۔ تو پھر آپ گئے اور پتہ چلا سرکار بالا خانے پر ہیں، صحابہ کے پاس پہنچے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر دل میں خیالات ہول اٹھنا جس کو کہتے ہیں کہ یاری میں تصدیق تو کروں طلاق دی ہے کہ نہیں دی۔ تو جب آپ بالا خانے پہ گئے تو وہاں سرکار کے غلام رباح نام تھا ان کا، وہ کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اجازت طلب کریں کہ عمر ملنا چاہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جواب کوئی انکار بھی نہیں کیا، سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ واپس آئے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی واپس آ رہے تھے کہ غلام نے بلا لیا کہ سرکار نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ فوراً سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جب کوئی افواہ ہو، جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کے سامنے آیا کہ جس کی تصدیق یا تردید آپ صاحب معاملہ سے کر سکتے ہوں، کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، آپ اس سے کسی بھی ذریعے سے مل کر معلوم کر سکتے ہیں،
تو خود آرا یا افواہوں کے بجائے اس صاحب معاملہ سے رجوع کر لینا چاہیے، باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا جس سے آپ کے جسم پہ نشان پڑ گئے تھے، اور آپ رنگے ہوئے چمڑے کے ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں سرکار کی مختلف حیثیتیں ہیں، نبی کی بھی حیثیت ہے، لیڈر کی ہے، حاکم کی ہے، استاد کی ہے، مرشد کی ہے۔ یہ میں نے 5 بڑی حیثیتیں ذکر کی، ان سب کے لیے سرکار رول ماڈل ہیں۔ اب نبی تو کوئی ہو نہیں سکتا، یہ چیز تو آپ ہٹا ہی دیں، لیکن عاجزی آپ دیکھ لیں، اگر دیکھنا چاہیں کہ خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا کہ میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا سردار ہوں۔ اور سردار کا معاملہ کیا ہے؟ ایک چٹائی ہے، بس 3 کھالیں لٹکی ہوئی ہیں، ایک چمڑے کی کھال کا تکیہ لگا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عاجزی۔ پھر اگر حاکم کے اعتبار سے دیکھیں تو دیکھیں جو حکومت کرتے ہیں ان کی عاجزی دیکھیے اور ان کی سادگی دیکھیے۔ اسی طریقے سے سرکار ایک لیڈر ہیں تو لیڈر کو دیکھیں کیسا ہونا چاہیے۔ اس طرح سرکار ایک استاد ہیں تو استاد اپنے شاگردوں کی جب تربیت کرتا ہے تو جہاں قولی تربیت کرتا ہے وہاں عملی اور فعلی تربیت بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو دنیا سے کنارہ کشی کی طرف لے کر گئے ہیں، یعنی وہ غالب نہ آئے دنیا، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی، دنیا میں ہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، لیکن دنیا غالب نہ آئے۔ تو جہاں سرکار نے قولی طور پہ تلقین کی وہاں عمل کر کے بھی دکھایا۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام مرید کی سی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایک مرشد کو چاہیے وہ بھی ایسے طرز عمل اختیار کرے۔ اگر مرشد ہی ایسا ہوگا کہ وہ ایسا اپنے آپ کو ایک خاص تکلف کے ساتھ رکھے گا، کلف والے کپڑے، زبردست قسم کی ویسٹ کوٹ، غریب کو قریب بھی نہ آنے دے، انہیں ہاتھ ملانے کے قابل نہ سمجھے، دور سے خالی ہاتھ ملائے، کوئی ہاتھ بڑھا دے تو جھٹک دے، اور اس کی نشست اور برخاست بھی ایسی ہو کہ غریب تو قریب آنے سے گھبرا جائے، اونچے تخت کے اوپر بیٹھے۔ یہ نبی کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اگر مرشدین کو واقعی ہدایت حاصل کرنی ہے یہ طریقہ ہے، خصوصاً جو مطلب یہ کہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کو بغیر محنت کے بعد اوقات کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، وہ بعض اوقات اوور ریئیکٹ کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ پوری بادشاہت دنیا کے ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، حالانکہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج اللہ نے عزت دی ہے، خدا نخواستہ ذلت بھی ہو سکتی ہے، عروج ہے اس کے ساتھ زوال بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو موت تو آنی ہے، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں یہ معاملہ۔ اسی طریقے سے صرف تربیت کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ماں باپ بھی بچے کے مربی ہوتے ہیں اور ان کو اولین انہی کو تربیت کرنی ہوتی ہے، تو یہی 2 طرز اختیار کریں، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ بعض اوقات والدین قولی نصیحت میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود وہ ان امور کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے متعلق کیسے وہ بچوں کو سمجھائیں۔ خود نمازیں قضا کر رہے ہیں تو بچوں کو نمازوں کا کیسے کہیں، خود گناہ کر رہے ہیں تو بچوں کو کیسے روکیں، خود غلط طریقے سے مال کما رہے ہیں تو بچوں کو کیسے منع کریں۔ تو وہ قولی طور پہ ہی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور عملی طور پہ تو جو حالت ہے وہ ہے ہی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے برود قیامت اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں، عورت سے پوچھا جائے گا اس کے بچوں کے بارے میں۔ تو اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، قولی تربیت اور عملی اور فعلی تربیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کویسچن کیا گیا کہ وہ کون 2 خاتون تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ گئے تھے، اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی جو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم مکے میں تھے، قریشی حضرات تھے آپ لوگ، تو عورتیں آپ لوگوں سے یعنی ازواج جو تھیں، بیویاں جو تھیں، وہ دب کر رہتی تھیں اور پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئیں تو یہاں پر انصار کی جو خواتین تھیں وہ چونکہ یہاں کے مرد حضرات ذرا نرم طبیعت واقع ہوئے تھے تو خواتین پلٹ کے جواب دے دیا کرتی تھیں،
لیکن وہ جواب اس طرح کا تصور میں نہ لایا جائے کہ جو شوہر کی تحقیر اور بے عزتی پر یا اس کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے پر مشتمل ہو، اپنا موقف ذکر کرنا لیکن تھوڑا سا بلند آواز کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری زوجہ نے بھی مجھے پلٹ کے اس طرح جواب دیا، تو میں نے کہا کہ تم جب مکے میں تھیں تو ایسا نہیں کرتی تھیں، اب کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ انصار کی عورتیں یہاں ایسی کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی بعض آپ کو جواب دیتی ہیں اور بعض سارا دن دور رہتی ہیں، ناراض رہتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اس طرح کی صورتحال چلتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کے پاس گئے اور یہی بات ذکر کی کہ ایسا ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ایک انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جتنے اس کے دنیاوی مناصب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے مناصب ہیں، ان کی وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، لیکن ان کی جو حیثیت ہوتی ہے یا ان کا جو مقام مرتبہ ہوتا ہے یا ان کا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک انسان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے، اور جو گھر والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ بنیادی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، آپ ایک نبی بھی ہیں، آپ ایک امام بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ پیر و مرشد بھی ہیں، لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ مطلب ایک شوہر کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اگر بچے ہیں تو والد کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور یہی حیثیت غالب آتی ہے۔ اور پھر گھر میں یقینی سی بات ہے، اگر کوئی مطلب دنیا کا حاکم ہے وہ گھر میں جا کے حاکمیت کوئی کرتا ہے، وہ گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے گیا ہے تو اپنے زوجہ سے ویسے ہی وہ ہم کلام ہوگا، نہ یہ کہ جیسے وہ اپنے دربار میں یا باہر وہ عام لوگوں کے ساتھ رعایا کے ساتھ لہجہ رکھتا ہے یا احکامات جاری کرتا ہے، وہی بالکل ٹون گھر میں رہے گی، چینج ہوتی ہے۔ بس یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو صحابیات یعنی ازواج مطہرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا مطلب معاذ اللہ کوئی بے ادبی بدتمیزی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بات چلتی ہے تو وہ بھی گفتگو کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہوتا تو پھر تو وحی نازل ہوتی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار غضب فرماتے کہ یہ وصف نبوت کے خلاف ہوا، چاہے میری شوہر کی حیثیت بھی ہے پھر بھی یہ خلاف ہے، لیکن سرکار نے تنبیہ نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب یہ گھر کے اندر معاملات عام طور پہ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ناراض ہونا، یہ وہ ناراض ہونا نہیں ہوتا کہ جو دل سے ناراض ہونا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، باہر ہوگا تو کافر ہی ہو جائے، اور گھر میں بھی اگر میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو ازواج مطہرات سرکار سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور آپ کا ادب و احترام بھی کرتی تھیں۔ یہ اصل میں بعض اوقات جیسے بچے روٹھ جاتے ہیں نا، اور وہ ان کو امید ہوتی ہے کہ سامنے والا منائے گا، یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے گزر چکی ہے، آپ نے بھی اس کو سماعت فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جب آپ ہم سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں صرف ظاہر میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں، دل میں آپ ہی کا نام ہوتا، یعنی مراد یہ ہے کہ بس وہ ایک اظہار ناراضگی دکھانا تاکہ سامنے والا پھر مائل ہو، منائے، پیار محبت کا اظہار کرے، یہ گھر میں عمومی طور پہ چلتا ہے۔ اسی تناظر میں ان چیزوں کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہر چیز اپنے قرین اور سلیقے سے آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اور اس کا مطلب معلوم یہ ہوا کہ اگر زوجہ شوہر کو کوئی معقول بات کہہ دیتی ہے، معقول جواب دے دیتی ہے، شوہر نے کوئی بات کہی وہ دلیل سے اس کا رد کرتی ہے، شوہر ایک بظاہر الزام لگاتا ہے، یا اس کی طرف گھر والوں نے کوئی جھوٹ منسوب کیا ہے اور اب شوہر اس سے استفسار کر رہا ہے، معلوم کر رہا ہے، تو بیوی کا حق ہے کہ وہ جواب دے۔ اب یہ یقینی سی بات ہے اس میں تحقیر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس میں گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو تکار نہیں ہونی چاہیے، انداز کہنے کا مختلف ہونا چاہیے، سینے پر چڑھ کے گفتگو نہ کریں، گریبان پکڑ کے نہ جھنجھوڑے شوہر کو، یہ بے ادبی اور بدتمیزی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں بعض اوقات زوجہ کا جواب دینا ہی شوہر اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری آدھا گھنٹہ تک میں چاہے غصے کا اظہار کرتے رہوں تم منہ جھکا کے سنتی رہو، اور ایک بھی جواب اگر دے دیا تو فوراً تم بدتمیز ہو، بد تہذیب ہو، دائرہ ادب سے خارج ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زوجہ کوئی معقول جواب دے رہی ہیں
اور صحیح جواب دے رہی ہیں کہ عورت کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ جوائنٹ فیملی کے اندر اکثر ایسی ہوتا ہے کہ گھر والے کسی کی شکایت کر دیتے ہیں تو اس کو بھی تو کچھ جواب دینے کا حق ہے، اپنی صفائی پیش کرنے کا حق ہے۔ اس کے جواب میں فوراً عورت کو یہ کہہ دینا تم بدتمیز ہو، بد تہذیب ہو، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ایک بیلنس قائم کریں، شوہر کے مزاج کو دیکھیں کہ اگر وہ جواب دینے کو فی الحال ناپسند کر رہا ہے تو خاموش ہو جائیں، ابھی وہ غصے میں ہے۔ جب وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر پیار محبت سے اپنا موقف بیان کر دیں۔ اب ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو شوہر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری حاکمیت کو تسلیم کر کے عورت بالکل گونگی بن کر میری ہر طرح کی بات سنے، چاہے میں گالی گلوچ کروں، چاہے اس کو بے عزت کروں، ذلیل کروں، اور میں جو بھی الزام اس پر لگاؤں، جو جرم اس کی طرف منسوب کروں، اس کو خاموش رہ کر اس کی تائید کرنی چاہیے۔ ادھر زوجہ یہ سمجھتی ہے کہ جی مجھے ایسا کیوں کہہ دیا تو مجھے پلٹ کے جواب اسی وقت دینا چاہیے، اگر میں خاموش ہو کے سن لوں گی میں تو چھوٹے باپ کی ہو جاؤں گی، اور اس کے بعد تو کبھی بہتری کی صورت نکل ہی نہیں سکتی۔ دونوں ایسی صورتحال میں غصے میں ہوتے ہیں اور حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سنبھلنے کے بجائے بگڑتی ہے، کیونکہ طیش میں الفاظ زبان سے الٹے سیدھے نکلتے ہیں اور اس سے بات کبھی سمٹتی نہیں اور پھیلتی ہے، اور پھر بات گالی گلوچ تک آتی ہے، کبھی تھپڑ مارنے تک آتی ہے، اور معاذ اللہ پھر بعض اوقات طویل ناراضگی اور یا طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ بتایا حضرت عمر فاروق کو کہ ازواج ایسا کرتی ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے فوراً کپڑے بدلے اور حفصہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا تم نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گی۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بات کہی، آپ نے شاید فرمایا، ایک تو یہ بولا کہ کوئی چیز چاہیے ہو تو سرکار سے مطالبہ نہ کیا کرو، مجھ سے کر لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب اپنے پاس بالکل رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور صحیح بات ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ویسے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، لیکن وہ تمام مشیت الہی کے تابع تھے۔ سرکار چاہتے تو صحابہ کرام پر وسعت فرما دیتے، لیکن چونکہ ازلی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ صحابہ کا امتحان لینا ہے، مختلف آزمائشوں میں ان کو رکھنا ہے، اس لیے سرکار نے وہ تمام خزانے دنیا میں تقسیم نہیں فرمائے۔ حالانکہ خزانے بہت تھے سرکار کے دست اقدس میں، اور جب موقع ملا ہے، اللہ کی اجازت ہوئی تو آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور بروز قیامت انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری ہے، ان کے پاس بظاہر وہ چیز رکھنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ ان کو قیامت تک کے لیے ایک بہترین حاکم ہونے کی حیثیت سے، ایک رول ماڈل ہونے کی حیثیت سے اپنا تعارف کروانا ہے، اور آج دیکھیں سب ان کو ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا کو تمہیں ضرورت ہوتی بھی ہے ان سے نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ پھر فرمایا کہ تم کسی فریب میں مبتلا نہ ہونا، بے شک تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دیکھیں ویسے تو یہ تو خیر سوکنوں کا مسئلہ ہے، سوکن کا مطلب ہوتا ہے ایک شوہر کی دو بیویاں ہوں تو وہ آپس میں سوکنیں ہوتی ہیں، تو اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں بچی جاتی ہے تو ماں باپ اس کو گر سکھاتے ہیں کہ سب کو نیچے کیسے کرنا ہے، تم نے اپر لیول پر کیسے آنا ہے، چاہے ان میں کوئی بچی سے بہتر کیوں نہ ہو، اس سے افضل اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، بس تمہیں اوپر ہونا ہے، دوسروں کو نیچے کرنا ہے۔ اور پھر بچی وہاں پر جا کے اس مشن کو جب پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، کھینچم تانی ہوتی ہے، اپنے اس سسرال میں بڑوں کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے لیے تمام بہویں محنتیں کرتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے اور اس میں نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی بیٹی ہوتی ہے وہ دوسروں کو نیچے دکھانے کے چکر میں خود نیچے ہو جاتی ہے اور معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں یہ باپ یہ سمجھتا ہے، یہ والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ جس خاندان میں ہم بچی کا نکاح کر رہے ہیں وہاں کچھ ایسی بچیاں ہیں جو ہماری بچی سے افضل ہیں، انہیں زیادہ محبوب ہے ان کے بڑوں کو، ان کے زیادہ قریب ہیں، جس سے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، تو بیٹا یہ حرص نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مقام مرتبہ مجھے مل جائے، سب مجھ سے پیچھے ہو جائے، میں آگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں عزت دینی ہے کوئی اس کو ذلت میں نہیں بدل سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جو مقام، جو مرتبہ، جو نعمتیں میری قسمت میں ازل سے لکھ دی گئیں انہیں کوئی چھین نہیں سکتا، وہ مجھے مل کر رہیں گے۔
اور جو نہیں لکھی وہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں تو نہیں پتہ میری قسمت میں ہے کہ نہیں، تو ہمیں جائز طریقے سے اس کے حصول یا تحصیل کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ناجائز امر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، کسی کے دل میں بدگمانی ڈال کے کسی کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ اس کو عزت دینے کا ہو تو ہم بالکل ایسا نہیں کر سکتے، وہی عزت پائے گا، ہم ذلیل ہوں گے۔ ہاں، کوشش کرنے میں حرج نہیں، اپنے جیسے اب خاندان میں اگر آپ مقام مرتبہ بچی چاہتی ہے تو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کو اپنا بنائے، گھر میں اور جو لوگ ہیں ان سے اچھا رویہ رکھے، اخلاق سے ملے، خود بخود تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ عرصے میں ہر ایک سراہتا ہے کہ بھئی بچی بہت اچھی ہے، کسی کی برائی بھی نہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کبھی جھوٹ آ کے نہیں بولتی، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی ہے، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا ہے، ہر ایک کے زبان پہ اللہ تعریفیں جاری کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ جو چیز تمہیں حاصل کرنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ بچے کو سکھانا چاہیے کہ نعمتوں کے سلسلے میں کسی سے اپنا موازنہ نہ کرو۔ یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، ہم روحانی تربیت کرتے نہیں، بچی وہاں جاتی ہے، آپ فرض کر لیں کہ 4 مطلب دیورانی جٹھانیاں ہیں، ایک کا شوہر زیادہ کماتا ہے، وہ زیادہ اچھے کپڑے لا کر دیتا ہے، زیور لا کر دیتا ہے، باہر گھومنے جا رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ چلے گئے، تو وہ اپنے شوہر سے پھر وہ موازنہ کرتی ہے کہ میں پیچھے کیوں، اور پھر وہ صبر نہیں کر پاتی، وہ شوہر کو اکساتی ہے کہ تم بھی کچھ ایسا کرو کہ ہمیں نعمتیں ملے۔ اب اگر شوہر بیچارہ یہ کہتا ہے نہیں میں رزق حلال کماؤں گا، حرام نہیں کما سکتا، وہ بھائی تو میرا حرام کماتا ہے اس لیے ایسا ہے، تو سمجھدار بچی ہو تو شاید راضی رہے، ورنہ بعض کہتی ہیں تم تو بدو کے بدو ہی رہو گے، ساری دنیا کر رہی ہے تم بھی کرو، یعنی وہ اپنی وقتی آسائشیں اور اپنے میکے میں جا کے فخر کر کے دکھانا کہ میری بہنیں، میری کزنز مجھے بڑے مطلب رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں، میں مرکز نگاہ بن جاؤں، ایسی نعمتوں کے ذریعے نمایاں ہو جاؤں کہ کوئی میرے میکے میں میرا مقابل نہ ہو، وہ شوہر کو اکساتی ہے کہ کسی طریقے سے بس تم لے کر آؤ، پھر شوہر لگ جاتا ہے، وقتی طور پہ ایک ابال سا بھی آتا ہے، لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں، پھر بیچارہ وہ کرپشن میں پکڑا جاتا ہے، رشوت خوری میں پکڑا جاتا ہے، پھر جو ذلت متوجہ ہوتی ہے اور پھر جو موجودہ نعمتیں بھی چھنتی ہیں وہ بڑی دردناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعمت کی تمنا کرنے میں حرج نہیں، لیکن اپنے بچوں کو سمجھاؤ، کسی کی حرص نہ کریں، اس کے پاس گھر ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں، وہ جوڑے دلا رہا تم مجھے کیوں نہیں دلا رہے، وہ باہر گھومنے جا رہے ہیں تم کیوں نہیں، وہ رات میں پیزا منگا رہے ہیں تم کیوں نہیں منگا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک دوسرے کا موازنہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، مقابلہ کرنے کی، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اس سے آدمی اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کے اعتراف سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ملا کیا ہے، تم اپنی فلاں بھابھی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، تم نے مجھے کیا دیا ہے، حالانکہ بہت کچھ نعمتیں ملی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے ناشکر پن میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے صاحبزادی بی بی حفصہ کو بہت ہی پیارے انداز سے سمجھانا، یہ ہے ایک دیانتدارانہ تجزیہ، اور یہ ہے اپنی ایک بچی کی بہترین تربیت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غسان کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے وغیرہ تیار کر رہا تھا۔ مختصر میں کر کے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں سو رہا تھا کہ دروازہ بجا، تو میں پریشان ہو کے باہر نکلا تو میرا وہی دوست تھا، اور میں سمجھا شاید بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ بادشاہ نے حملہ کیا؟ کہا کہ اس سے بڑا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ اب آگے جیسے آپ دیکھیں گے کہ طلاق تو ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب اس شخص نے گمان کیا تھا، وہ مسجد گئے ہوں گے، وہاں صحابہ رو رہے ہیں، سرکار ناراض ہو کے مچان پہ تشریف لے گئے تھے، ملاقات کسی سے نہیں کر رہے تھے، گھر کو چھوڑ دیا تھا، تو اس سے اس شخص کو یہ اندازہ ہوا، اس نے اندازہ کیا کہ شاید نبی کریم نے طلاق دے دی ہے، تو انہوں نے آ کے ایسا بتا دیا۔ عمر فاروق گھبرا گئے اور فوراً کہتے ہیں میں بیوی حفصہ کے پاس گیا اور ان کو جا کر میں نے کہا دیکھا میں پہلے اسی لیے تمہیں کہتا تھا کہ اس طرح نہ کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ شاید کوئی ازواج کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہوگا، اور پھر آپ نے بیٹی سے پوچھا کیا سرکار نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو آپ تشریف لے گئے سرکار کے پاس، پہلے مسجد گئے تو صحابہ رو رہے تھے۔ صحابہ کو رونا ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم سے بہت عقیدت محبت رکھتے تھے، بہت ہی قریب تھے، اور جیسے اپنے قریبی کا کوئی نقصان بظاہر ہوتا نظر آئے تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آدمی روتا ہے، اسی طریقے سے وہ دکھ محسوس کر رہے تھے۔ ان سے معلوم کیا تو ان کو بھی پتہ نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق گئے اور 3 دفعہ اجازت طلب کی، 2 دفعہ سرکار نے، تینوں دفعہ ویسے تو منع فرمایا، منع نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے، غلام کو اجازت نہیں دی کہ اندر بلائیں، لیکن پھر آپ کو بلوا لیا اور آپ اندر گئے اور آپ نے جا کر دیکھا تو وہاں پر
کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں تو سرکار کے تھوڑا سا بس مال تھا اور کچھ بھی بظاہر مجھے نظر نہیں آیا، مالک کونین ہیں اور بالکل معمولی سا آپ کے پاس مال۔ پھر آپ کا مکالمہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بار نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، حجرے میں داخل ہو گئے۔ تو وہاں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا، اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر منقش ہو گئے تھے، یعنی نظر آ رہے تھے جسم کے اوپر نشان۔ آپ رنگے ہوئے چمڑے کے ایک تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو یہ جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ ہر چیز حاصل کر سکتے تھے، لوگ آپ کو تحفے دیتے تھے، تحائف دیتے تھے، آپ دلجوئی کے لیے لیتے لیکن تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس دنیاوی ساز و سامان جمع نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ فرض یا واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس زمانے میں بھی بہت سے ایسے تھے کہ جو مطلب ان کا لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج تھا، اور خصوصاً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا، اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا اور کثیر مال غنیمت صحابہ کرام کے پاس آئے ہیں، تو پھر ہر ایک کا لائف اسٹائل کافی چینج ہو گیا۔ گدے استعمال کرنا بھی ثابت ہے، پردے لگانا بھی ثابت ہے، اور ساز و سامان لینا بھی ثابت ہے، یعنی زندگی کے اندر وہ نعمتیں کہ جن سے فائدہ حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اور ان سے استفادہ کرنے میں آخرت کو کوئی نقصان نہیں، غفلت پیدا نہیں ہوتی تھی، کوئی اظہار تفخر نہیں، تفاخر وغیرہ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یا اسراف وغیرہ میں مشتمل نہ ہو، تو پھر نعمت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہمارے لائف اسٹائل چینج ہو گئے ہیں، تو اگر وہ حلال طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں، غفلت پیدا نہ کریں، فخر ہم اس پہ نہ کریں، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، تکبر نہ ہو، اسراف نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوں گے، طبی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھ لیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی، زمین پر لیٹنا، سخت بستر پہ لیٹنا، اور بعض اوقات تو دیکھیں ڈاکٹرز کہتے ہیں تکیہ نہ لگائیں، جس کے خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کر لیں، تمام چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاکم جب سادگی اختیار کرتا ہے، تو پھر عوام الناس کے لیے اس کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے اور ان کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب بہرحال کیا تبصرہ کریں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک کا ہمارا لائف اسٹائل چینج ہے۔ ہم بعض وقت حکمرانوں کو تو کہتے ہیں، خود ہمارا دیکھ لیں، اور پھر حکمرانوں کے بھی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی پرآسائش زندگی ہوتی ہے کہ جس میں دکھ، غم، پریشانی اور تکلیف کا نام نہیں ہوتا، تو پھر غریب کی تکلیف کا درست اندازہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ گئے اور میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے پھر میری طرف نظر اٹھائی، پھر فرمایا کہ نہیں۔ تو اب یہاں پر نہیں ہے، ورنہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی اللہ اکبر زور سے کہا۔ تو وہ خوشی کے ساتھ تھا، تو صحابہ جو باہر تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ کوئی خوشی کی خبر ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہاں نہیں تھا۔ پھر میں نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کا دل بہلا رہا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر حاوی رہتے تھے، پھر ہم ان لوگوں کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر حاوی رہتی ہیں، یعنی انصار صحابہ۔ تو پس انہوں نے پھر ہم جب یہ بات بتائی تو سرکار مسکرا دیے، پھر بتایا کہ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، وہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نبی کریم کو زیادہ محبوب ہیں، اور وہ آپ نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو نبی کریم دوبارہ مسکرا دیے، کہتے ہیں جب میں نے آپ کو دوبارہ مسکراتے دیکھا تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین ایسے رہتے تھے کہ بہت ہی گھل مل کر رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تبسم بھی فرماتے، تھوڑا سا کبھی شستہ مزاح بھی کرتے، تاکہ روب اتنا طاری نہ ہو کہ یہ مسلسل دباؤ کا شکار نہ رہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو خوف کی وجہ سے پوچھ ہی نہ سکیں۔ لیکن جب کبھی سرکار خاموشی اختیار فرماتے تو صحابہ کرام لرز جایا کرتے تھے سرکار کے اس خاموشی کے جلال کی وجہ سے، اور پھر یہ خوف ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے خلاف وحی نازل ہو جائے، تو بہت ہی خوفزدہ رہتے تھے۔ اس لیے آپ گئے، یعنی اس جہت سے خوفزدہ رہتے تھے، ورنہ پیار محبت والا معاملہ، اپنائیت کا اور گھل مل کر رہنے والا معاملہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں جب گئے تو کھڑے ہوئے تھے اور دل بہلانے والی دو باتیں کیں، سرکار مسکرائے تو ہمت بڑھ گئی اور اب بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں کوئی ایسا سمجھدار ہونا چاہیے جو بڑوں کے مزاج کو سمجھتا ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتے ہیں گھر کے اندر، جب گھر والے غصے میں ہوں، صدمے میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اس وقت کیا بات کہنی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اور سامنے والے کا صدمہ، ان کا غم، ان کی پریشانی کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور بعض گھروں میں تو ایسا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہوتا، وہ سامنے والا اگر کھڑا ہے تو اس کو ایسی بات کہے گا وہ گر جائے گا بستر کے اوپر، ہائے ہائے اب تو سب ختم ہو گیا، اوف یہ مسئلہ ہو گیا۔ پہلی پریشان وہ ایسا پریشانی کا اظہار کریں گے اور پریشان کر دیں گے اور غم کو بڑھا دیں گے۔ مریض کے پاس جا کر عیادت ایسی کریں گے کہ بیچارہ اور زیادہ مریض ہو جائے گا، موت کے اور قریب ہوگا، اس کو ایسا لگے گا جیسے ابھی ملک الموت علیہ السلام نظر آنے لگیں۔ اور بھائی مریض کے پاس جا کر خوشکن باتیں کرنے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں یہ لگتا نہیں کہ اب بچے گا، اور قریب ہی کھڑے ہوئے ہیں، ارے بھائی تم تو ہڈیوں کا ڈھانچے ہو گئے، بس اب تو لگتا ہے چل چلاؤ کا وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو۔ لا حول ولا قوت۔ بعض اوقات مریض بچ جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں جا کر باہر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھدار انسان ہونا چاہیے جو پریشانی کو دور کرے، کسی کو غم کی کیفیت سے باہر لے آئے۔ کوئی اگر ڈپریسڈ ہے، اس کا پر ذہنی دباؤ ہے، ایسی بات کہے کہ ذہن سے بوجھ ہٹ جائے۔ ایسے سمجھدار لوگ ہونے چاہیے گھر کے اندر، اور ان کو ہی ڈیل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جیسے دیکھیں عمر فاروق نے دیکھا سرکار غم میں ہیں اور جلال میں بھی تھے، ناراض ہو کے تشریف لائے تھے، سب سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو ایسی باتیں کہیں جس نے غم ہلکا کر دیا، اور نبی کریم 2 دفعہ مسکرائے، اور پھر جب مسکراتے دیکھا تو ہمت بڑی، بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کے آپ کے گھر کا جائزہ لیا، پس خدا کی قسم مجھے وہاں پر 3 کچی کھالوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ بس میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے، کیونکہ فارس اور روم پر کشادگی کی گئی ہے اور ان کو دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کو ظاہری مال بھی عطا فرمائے، بلکہ عرض کی کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرمائے۔ تو انہوں نے تو اس طرح مطلب دلجوئی کی بات کہی، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم جو غیر مسلمین ہوتے ہیں ان کی موجودہ دنیاوی ترقیاں اور نعمتوں کی کثرت دیکھ کر جو عام قسم کا مسلمان ہے، خصوصاً ہمارے ینگسٹر جن کو زیادہ علم دین سے حصہ نہیں ملا، ان کے گھر میں ماحول نہیں ہوتا، روحانی تربیت، ذہنی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں معاذاللہ، یوں کہتے بھی آپ سنیں گے یار ہم سے تو یہ کافر اچھے ہیں۔ اچھا وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں کہتے، وہ دوسرے اعتبار سے کہتے ہیں، یعنی دنیاوی ترقیوں کے اعتبار سے، اپنے کام سے، اپنے ملک سے مخلص ہونے کے اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے لیے ہر ایک کے مخلصانہ کوشش کرنے کے اعتبار سے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کی ایک تقسیم ہوتی ہے، وہ اگرچہ اللہ کے دشمن ہیں، جو غیر مسلم ہوگا، جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ لازم بات ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن کہلائے گا، کیونکہ شیطان کا دوست ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے دشمنوں کو کتنا دیتا ہے اور دیا ہوا ہے، اس سے اللہ کی شان بے نیازی سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے دنیا کی توہین اور تحقیر کا پہلو بھی نکلتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو ایک لقمہ بھی کھانے کو نہ دیتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا حقیر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے وافر مقدار میں دے دی ہے کافروں کو۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اہم چیز کوئی بھی اپنے دشمن کو نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا دنیا بیکار چیز ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ یہاں پر بس اتنی ہی حصے سے، دنیا کے حصے سے استفادہ کریں، نفع حاصل کریں جو آخرت کی تیاری میں معاون ہو اور آپ کی زندگی کو اس حد تک آسان کر دے کہ آپ عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں۔ بس باقی جو ہم جمع کرنے پہ لگ گئے ہیں اور ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، 200 گز کے پلاٹ کے لیے بھائی بہن ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، قتل و غارت چل رہی ہے، اولاد اپنے باپ کو مار رہی ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں دیتا، ماؤں کو مار رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیا بھر گئی ہے کوٹ کوٹ کر، اس کی محبت دل میں بھر گئی ہے، اور بڑا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے۔ خود جب ماں باپ بیچارے مال کی اور دنیا کی محبت میں غرق ہوں گے تو اپنے بچوں کو کیا دنیا کی بے رغبتی کا درس دیں گے، اور اس کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، یاد رکھیں، اسی سے سب کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا سے محبت ہو جائے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے، عبادات ختم، اور وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے، اور پھر وہ حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، اور سب کچھ یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی چیزیں جلد ہی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجئے، تو سرکار نے سمجھا دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو اسلام سے دور ہیں تو اللہ نے اپنی شان بے نیازی سے ایک حقیر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں، اور یہ ان کو دنیا میں ہی اللہ نے ساری نعمتیں دے دی ہیں، کیونکہ ہر غیر مسلم اچھے کام بھی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھے کام۔ آپ دیکھیں NGOs بناتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، بعض اوقات بہت ہی کم جھوٹ بولتے ہیں، عمومی طور پر وہ کم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اخلاق آپ دیکھ لیں، اور بہت سی چیزیں اچھی ہیں ان کے اندر۔ اب ان کو ثواب تو ملے گا نہیں اس پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیتا ہے، وہ نعمت کی کثرت کے ساتھ دے دیتا ہے۔ دیکھیں ان کو خوبصورتی دی ہے، لمبے قد، لمبے چوڑے، گورا رنگ، ان کے اکثر گورے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور پیسے کی فراوانی، پھر جدید ٹیکنالوجی میں ان کی ترقیاں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں، گویا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تہی دامن ہوں گے اگر خدا نہ خواستہ کفر پہ مر گئے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، ایمان دے، لیکن اگر یہ کفر پہ مر گئے پھر نجات نہیں ہے، پھر عذاب ہے، مرتے وقت عذاب، قبر میں، میدان محشر میں ذلت، رسوائی، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ۔ اس وقت جو ہمارے مسلمان جو کبھی ان کو دیکھ کر تقابلاً اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا۔ تو ہماری یہ تنگ دستیاں وقتی اور عارضی ہیں، ان ترقیوں کو نہ دیکھیں۔ سب سے بڑا انعام سرکار نے کیا فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا اپنے دین میں آپ شک کرتے ہیں؟ انہیں شک نہ کریں، دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں رکھتا ہے، انہیں کم نعمتیں دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو کر غافل نہ ہو جائیں، اور ان کے لیے آخرت ہے۔ تو ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، یہ سرکار نے سبق سکھایا۔ ہاں، اگر ہم بھی کوئی دنیا جمع کرتے ہیں، ہم بھی کوئی نعمتیں جمع کرتے ہیں، اس پہ میں پہلے بارہا کلام کر چکا ہوں کہ جیسے ابھی آیت میں نے عرض کی تھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، فائدہ اٹھاؤ۔ اب بس اس سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو حرام نہ ہو، حلال سے نفع اٹھائیں، دوسرا وہ نفع اٹھانے میں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف مائل ہو کے آخرت سے غافل ہو جائیں۔ فرض واجب سنت موقدہ پورا کریں، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک یعنی اساءت سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، حلال طریقے سے مال کمائیں، اللہ کا حق ادا کریں، مخلوق کا حق ادا کریں، پھر بچ جائے تو اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، دیکھیں، اور پھر آپ اچھا گھر بنائیں، آپ گاڑی لیں، آپ رشتہ داریاں کریں، آپ دوست بنائیں، لیکن سب شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ شریعت کی اجازت پہلے دیکھ لیں کہ کہاں کہاں ہے، پھر آپ نعمت سے بالکل استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، جو مرضی پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر، یعنی فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو کہ ایسی چیزیں استعمال کر کے نعمتیں حاصل کر کے اپنے مسلمان بھائی کو نکاح حقارت سے دیکھو، یہ منع ہوگا، ورنہ کرو۔ تو اس لیے دنیا سے استفادہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ڈیفنس میں بنگلہ بنایا ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، اس کا اربوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال جگہ خرچ کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بخل اس کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادات وقت پہ بجا لاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ مال کی زیادتی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ کافی کلام کر چکا ہوں، اسی پر اکتفا رکھنا چاہیے کہ لیکن اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار دیکھو تم نے تو اتنا حاصل کیا، نبی کریم نے تو فرمایا تھا نعمتیں ان کے لیے، ہمارے لیے یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہاں ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے نبی کریم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں کثیر تمہیں نظر آئیں گی، لیکن وہ اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، تو ان کے لیے وبال ہے، اور ہمارے پاس قلیل ہے تب بھی ہم اللہ کی طرف مائل ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نعمت نہ ہو اللہ کی طرف مائل ہیں تب بھی انعام، اور اگر نعمت ہو اور پھر بھی میلان باقی رہے تو اصل تو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف مائل رہنا یہ اصل ہوتا ہے،
پھر یہ نعمت ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیش قیمت لباس پہنتے تھے، مہنگا گھوڑا رکھتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو ایک کافر نے آپ کے گھوڑے کے لگام پکڑ لی اور اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے امام آپ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ مسلمان مومن ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اور میں کافر ہوں اور میرے پاس تو کچھ بھی مال نہیں ہے، میں انتہائی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے تمہارے نبی کا تو فرمان غلط ہوا۔ امام اعظم مسکرائے اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں ڈالے گا اور تجھے تیرے کرتوت کی بنا پر اگر تو نے توبہ نہیں کی، ایمان نہ لایا، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو پھر تو بھی یہ کہے گا کہ واقعی ادھر کے مقابلے میں دنیا جنت ہی تھی، اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو میں دنیا کو یہ کہوں گا واقعی وہ تو بہت بڑا قید خانہ تھا، اصل تو نعمتیں یہ ہیں۔ یہ ہے کمال دیکھیں امام اعظم کا کہ اگر کوئی نعمت میں رہتا بھی ہے، یہ نعمتیں اگر وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ حاصل کرتا ہے اور وہ فرما برداری اطاعت کو قائم رکھتا ہے تو یہ قید خانہ ہی ہے۔ وہ کیسے دیکھیں میں پیسہ کما رہا ہوں لیکن یہاں سے نہیں لینا، اتنا لینا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ یہ نہ دیکھو، یہ نہ سوچو، یہ نہ چھوؤ، اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ دوستی غلط ہے، یہ رشتہ دار غلط ہے، یہ کام تو میں نہیں کرنا۔ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو کیا میں آزاد ہو جاؤں گا؟ نہیں، ساری پابندیاں تو ہیں، قید خانہ تو قائم رہے گا، لیکن آخرت میں وسعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارکہ میں مال کی کمی کو دیکھ کر عرض کی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت پر وسعت عطا فرمائے کہ یہاں یہ معاملات ہیں، اور رومی جو ہیں، کرسچنز ہیں، یہود ہیں، وہ تو بڑی ترقیوں میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اپنے دین کے معاملے میں بالکل کچھ شک میں نہ رہو، ہم ہی حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو نعمتوں میں کمی دیتا ہے، اور دشمن کو دنیا میں سب کچھ دے دے گا، اگر وہ ایمان نہ لایا تو بس پھر اس کے لیے آخرت کی تباہی ہے۔ اس سے ذرا ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے کبھی ایسا آپ کو نظر آئے کہ غیر مسلمین کی بہت ہی تعریف کر رہے ہوں کہ یار کیسے وہ ترقی کر رہے ہیں، دیکھیں ان میں کیسا ہے، تو ذرا ڈریں۔ ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ شیطان ان کے دل میں مسلمان ہونے، اسلام کی حقارت پیدا کر دے، یہی دل میں خیال آ جائے یار ہم یہاں کیوں پیدا ہو گئے، وہاں پیدا ہوتے، مسلمان کیوں ہو گئے، فلاں ہوتے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے۔ بچے مرتد اسی وجہ سے ہوتے ہیں، جو باہر کے دنیا کے اندر بہت سارے ماں باپ جو مسلمان ہیں، جو ہندوستان سے، پاکستان سے، یعنی ایشیا کی طرف سے ہجرت کر کے وہاں گئے، پھر وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے، نہ ان کی روحانی تربیت کر سکے، نہ ان کی اسلامی تربیت کر سکے، آسائشیں حاصل کرنے کے شوق اور ذوق نے اور وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنی اولاد کے ایمانوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، بہت سارے والدین، کیونکہ میرا تو رابطہ رہتا ہے، لوگ اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں، کتنے ہی اب بچے ہیں جو غیر مسلم ہو گئے۔ وہ کیوں؟ اسلام کی اہمیت کبھی ہم نے پیدا نہیں ہونے دی، آخرت کی صحیح فکر ہم نے ڈالی نہیں، آخرت کے انعامات کا یقین نہیں دلایا، عذابات کا ہم نے احساس نہیں دلایا۔ انہوں نے موازنہ کیا کہ یار ہم مسلمان پس رہے ہیں ہر جگہ، ہم پیچھے ہیں، یہ لوگ آگے ہیں، تو بس یہ اچھے ہوں گے تبھی تو اللہ کی ان پہ کرم نوازی ہے، ادھر وہ چلے گئے۔ یہ چیزیں ان کو سمجھانی چاہیے تھیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب ہمارے بچوں کے ایمانوں کو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجئے، پس حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی۔ یعنی یہ تو مغفرت کا کہا، اب یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت حفصہ نے آپ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے علیحدہ ہو کر بالا خانے میں رہنے لگے تھے۔ وہ کیوں، کیا بات تھی، وہ بتاتا ہوں میں۔ کچھ وجوہات بیان کی ہیں شارحین نے، 5-6 وجوہات ہیں، وہ میں ذکر کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک وجہ تھی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ سرکار ازواج سے ناراض ہو کر، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک میں قریب نہیں آؤں گا، ان سے نہیں ملوں گا، اور آپ چلے گئے تھے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ جو بیوی سے دور ہونے کی قسم کھائے اس کو ایلا کہتے ہیں، بیوی سے دور ہو جانا قسم کھا کے ایلا کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ لیکن ایک ایلا شرعی ہوتا ہے اور ایک ایلا لغوی ہوتا ہے۔ ایلا لغوی کا مطلب تو یہ لغت میں ایلا کا معنی یہ دیکھیں گے کہ بیوی سے دور ہونے کی قسم کھا لینا، یہ ایلا لغوی کہلاتا ہے۔ لیکن ایلا شرعی اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان کم از کم یہ قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں آؤں گا،
یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، قسم کھا لے 4 ماہ کم از کم، اور ہمیشہ کہ ہو سکتا ہے کبھی قریب نہیں آؤں گا، کبھی تم سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر اس طرح قسم کھا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ایلائے شرعی۔ اگر یہ 4 ماہ کے اندر اندر جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور توڑ ہی دینی چاہیے قسم جب اس قسم کے معاملات ہو جائیں، اور اگر 4 ماہ گزر گئے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایلائے شرعی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ اپنی بیویوں سے نوکری کرنے کے چکر میں گئے ہیں باہر، تو 5 سال ہو گئے دور ہیں، تو کیا نکاح باقی رہا؟ او بھائی 100 سال دور رہیں اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ تو تب ہوتا ہے جب انسان کم از کم 4 ماہ دور رہنے کی قسم کھا لیتا ہے، تو اس وجہ سے اگر 4 ماہ کے اندر اندر ملے گا تو قسم توڑ دے گا، کفارہ دے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر یہ ایلا کام کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایلائے شرعی میں جو مدت ہے وہ کم از کم 4 ماہ کی ہوئی۔ تو ایلائے لغوی کے اندر صرف دور رہنے کا کہا ہے، وہ ایلائے شرعی نہیں ہے، کیونکہ اس میں 4 ماہ کی مدت ہی ذکر نہیں کی ہے، نہ ہمیشہ کا لفظ کہا ہے، بس وہ تو سرکار نے 1 مہینے کا ذکر کیا تھا، خاص ذکر کر دیا، اس کا مطلب ہے نہ 4 ماہ نہ اس سے زیادہ۔ تو جب اس سے کم ہوئے تو یہ حقیقتاً وہ ایلائے شرعی نہیں تھا، بلکہ لغت میں جس کو ایلا کہتے ہیں وہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک حجرے میں رہے، 29 دن تک، پھر چلے گئے سیدہ عائشہ کے پاس، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، آپ نے مہینے کا کہا تھا، ابھی 29 ہوئے ہیں دن، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایلائے لغوی تھا، ایلائے شرعی نہیں تھا۔ تو جتنے بھائی ہمیں سن رہے ہیں، اگر کوئی ایسا ہے شوہر یا میری بہن سن رہی ہوں، آپ کے شوہر نے کبھی ایسی قسم کھائی ہو کہ خدا کی قسم اب تو تیرے قریب ہی نہیں آؤں گا میں، یا کم از کم 4 ماہ کا کہا ہو، تو سمجھ لیں یہ ایلائے شرعی تھا۔ اگر 4 ماہ کے اندر اندر جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو قسم ٹوٹی تھی، اس کا کفارہ دینا تھا، اور اگر ناراضگی اس طرح قسم کھانے کے بعد ناراضگی 4 منتھس کو کراس کر گئی تھی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جدید نکاح کرنا تھا۔ تو اب یہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات سیدہ عائشہ کو بتا دی تھی، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے علیحدہ ہو کر ایک بالا خانے پر رہنے لگے تھے، اور آپ کو جو ان سے شدید رنج پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر مطلب آیات نازل فرمائی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں 1 ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور ان سے ابتدا کی، یعنی باری مقرر تھیں تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس گئے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہیں آئیں گے، اور ہم نے آج 29 رات کی صبح کی ہے، میں تو ایک ایک رات گن رہی تھی۔ یعنی دیکھیں اب بظاہر وہی جیسے ہم نے بات عرض کی تھی کہ جو روٹھنا ہے، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اوپر سے، یہ میاں بیوی کے اندر معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کوئی خدا نخواستہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر، نفس کے تابع ہو کر ویسے ہی بیہیو کرتی تھی جیسے عام عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سرکار ناراض ہو گئے ہیں اور قسم کھا کے چکے گئے ہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ قسم پوری کر کے تشریف لائیں گے، تو کہتی ہیں میں ایک ایک رات گنتی رہی اور آج تو 29 ہوئی ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر آیت تخییر نازل ہوئی۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، آیت تخییر کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کی ازواج کو آفر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ چاہو تو ہمارے نبی کو اختیار کرو، اور چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو۔ نبی کو اختیار کرو تمہارے لیے آخرت کی بہتری، اور نہیں کرو گے تو دنیا تمہیں مل جائے گی۔ تو جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی، گویا کہ امہات المومنین جتنی بھی تھیں ان کو اللہ نے اختیار دیا، تو اس کی یہ بات بتا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر آیت تخییر نازل ہوئی تو آپ نے اپنی ازواج میں سے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جلدی نہ کرو حتیٰ کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ ابھی آیت تخییر تو نازل ہوئی، امہات المومنین سب کو اختیار ہے، چاہیں تو وہ طلاق لے لیں، علیحدہ ہو جائیں اور دنیا میں لے گی، چاہے تو سرکار کو اختیار کر کے رکھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے محبت فرماتے ہیں، اور خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ سرکار محبت فرماتے تھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور جب تک آپ کے عقد میں رہی ہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے بعد سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے تھی۔ تو اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت والی بات کہی کہ تخیر تو دی گئی ہے، ان کو اختیار دیا گیا، ایسا نہ ہو جلد بازی میں غلط اختیار کر لیں چیز کو، تو فرمایا اپنے والدین سے ذرا مشورہ کر لینا۔ اور وہ کیوں کہا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس لیے کہا کہ آپ خوب جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے، اس لیے سرکار نے فرمایا جا کے پہلے مشورہ کر لینا۔ تو آپ بھی اگر کبھی کسی کو اختیار دیں کسی چیز کا، تو اسے یہ ضرور ایک راستہ بھی بتا دیں کہ تم بہتر ہے کہ اس سے ذرا مشورہ کر لو، فلاں سے کوئی سمجھدار کا بتا دیں، اس سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا۔ تم نے ہمارے یہاں جاب کرنی ہے نہیں کرنی، تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا، تم نے طلاق لینی ہے نہیں لینی، ایسے کوئی بھی خدا نخواستہ معاملہ ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ اختیار بھی دینا ہے اور نہیں چاہتے کہ وہ غلط چیز اختیار کر لے، تو اس کو صحیح مشاورت کی ترغیب دیں اور مشیر بھی بتائیں کس سے تمہیں مشورہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہی آیت تخیر تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سرکار نے فرمایا مشورہ کر لینا، تو میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ پس بے شک میں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آخرت کا ارادہ کرتی ہوں۔ یعنی یاس اللہ ارادہ تو مشورہ تو تب ہوتا ہے جب دونوں آپشن سامنے ہوتے ہیں اور انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا یہ یا یہ، تو مشاورت سے کسی ایک جانب جانا ہوتا ہے۔ جبکہ ہم ازواج تو آپ سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو دوسرا آپشن تو ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، تو پھر مشورہ کس چیز کا کرنا؟ یہ پیار اور محبت کی زبردست علامت تھی۔ اور پھر آپ نے اپنی باقی ازواج کو اختیار دیا، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے قول کی مثل کہا کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ اب ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے ناراض ہو کر بالا خانے پر کیوں تشریف لے گئے تھے، اسی کچھ توجیحات ذکر کی ہیں، مختلف اسباب ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھیں، یہ بھی زوجہ مبارکہ ہیں، ہماری والدہ ہیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ دیر ٹھہرتے تھے، تو دوسری ازواج کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ اب یہ ناگواری میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ غیرت تھی۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ خاص ہو، جب ہم اس میں کسی اور کی شرکت دیکھتے ہیں تو دل میں ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے غیرت۔ جب ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو شوہر اس کا ہوتا ہے، پھر اگر شوہر شادی کرتا ہے تو یہ شوہر اور اس کا جو تعلق تھا یا محبت اور پیار تھا، اس میں کوئی اور شریک ہو گیا، اس وجہ سے سوکن کو اپنی سوکن سے تھوڑا سا دل میں رنج محسوس ہوتا ہے، اسی کا نام غیرت ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ غیرت کا تقاضا اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یوں ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ کوئی خدا نخواستہ دائمی عادت نہیں ہوتی، ایک غلبہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا غصے کا غلبہ ہوا، کبھی رنج کا غلبہ ہو گیا، کبھی اور چیز کا غلبہ، اور اس وقتی کیفیت کے تابع ہو کر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل آپ کی دائمی عادت میں شامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض اوقات جب بچے ایسا کر دیتے ہیں تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کبھی اس نے نہیں کیا، آج اس نے ایسا کیا، اس کا مطلب وقتی کیفیت تھی جس کی بنا پر کچھ ہوا۔ تو اس میں ہمیں خدا نخواستہ کوئی منفی چیز ذہن میں لانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسرے ازواج کو یہ ناگوار ہوا، تو ایک دفعہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ آپ سے آپ کے دہن اقدس سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گوند ہے جو کھجور یا کیلے کے درخت پر لگا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اسمیل کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا ازواج کا کہ وہاں کی شہد کی مکھیوں نے وہاں کا کچھ لیا ہے گوند سے حصہ اور وہ شہد میں ڈالا ہے، اور آپ نے وہی شہد پیا تو مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ اس پر سرکار نے فرمایا کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا، زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا ہے، اگر تم کو میرا وہاں جانا ناگوار ہے تو میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی مکرم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا کو وقتی طلب فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تیسری وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے ملک اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا کہ یہ لے لیں یا یہ،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، اور جب آپ نے آخرت کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج کو بھی دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیں تاکہ ان کا حال بھی آپ کے مثل ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ وجوہات تھیں، لیکن ایسے مواقع پر ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تو حدیث چونکہ آ گئی تھی ترتیب سے تو آپ کی خدمت میں ذکر بھی کی، کوشش کی کہ محتاط انداز سے ذکر کریں، کبھی بھی اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی منفی چیز اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی ایسے معاملات آپ کو بظاہر حدیثوں میں نظر آتے ہیں تو گریز کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اس کے رسول فرماتے کہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، معاملہ نبی کریم کے ساتھ ہوا، اللہ بھی ان سے راضی، رسول بھی ان سے راضی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم، اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ ہے یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، صحابہ پیدا ہو کے کیا کیا کریں گے، پھر بھی پہلے ہی اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ اس لیے کوئی نیگیٹو خیال کبھی اپنے اکابرین کے بارے میں ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم 2469ویں حدیث پاک تک پہنچے ہیں۔ کتاب المظالم والغصب چل رہا ہے، یعنی یہ وہ کتاب کا حصہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لے کر آئے ہیں جن کا تعلق ظلم سے ہے یا غصب کر لینے سے ہے۔ ظلم کی تو آپ کو تعریف بتائی تھی کہ بغیر اجازت شرع کے کسی کو جسمانی، روحانی یا مالی تکلیف پہنچانے کا نام ظلم ہوتا ہے، اور غصب کا مطلب ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لینا جبکہ اس کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ اس میں یہ 2469ویں حدیث پاک لے کر آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک اپنی ازواج کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی، اور آپ کے قدم شریف میں، آپ کے پیر مبارک میں جوڑ میں موچ آ گئی تھی، پس آپ اپنے بالا خانے میں ٹھہرے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لیکن میں نے 1 مہینے تک ان کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی ہے۔ پھر آپ 29 دن بالا خانے میں رہے اور پھر نیچے اترے اور اپنی ازواج کے پاس چلے گئے۔ تو یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 ماہ تک اپنی زوجہ کے قریب نہ جاؤں گا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کروں گا، یا 4 ماہ کا ذکر نہیں کرتا، دائمی طور پر کبھی قریب نہیں جاؤں گا، کم از کم 4 ماہ ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہوں یا ہمیشگی کا ہو تو یہ شرعی لحاظ سے ایلا کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر اس نے قسم توڑ دی، یعنی 4 ماہ سے پہلے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو قسم کا کفارہ دے گا، اور اگر 4 ماہ تک جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس میں کم از کم 4 ماہ ہوگا تو یہ ایلائے شرعی ثابت ہوگا۔ لیکن اگر اس سے کم مدت کے لیے شوہر قسم کھاتا ہے تو اس کو ایلا تو کہتے ہیں، لیکن لغوی اعتبار سے یہ ایلائے شرعی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایلائے لغوی کا ارادہ فرمایا تھا کہ میں 1 ماہ تک ازواج کے قریب نہ جاؤں گا، چونکہ اس میں مدت 4 ماہ سے کم کی تھی، لہٰذا یہ ایلائے لغوی تو ہوا، یعنی یہ قسم پوری سرکار نے فرمائی، لیکن اس سے مطلب طلاق وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض لوگ اگر کوئی ویسے ناراض ہو کے بیوی سے دور ہو گیا، یا دونوں میں سپریشن ہو گئی، نکاح قائم ہے لیکن علیحدہ رہنے لگے، یا کوئی شوہر باہر کے ملک میں کمانے کے لیے چلا گیا اور 2-3 سال وہاں پر رہا، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ اس کو شاید ایلائے شرعی کو قسم کے ساتھ مقید، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قسم کے ساتھ مقید ہے، اور اس میں یہ قسم کھائی جاتی ہے کہ جسمانی تعلق 4 ماہ تک کم از کم قائم نہیں کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں بس بیوی سے دور رہا اور 4 ماہ سے زیادہ دور رہا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایلائے شرعی میں ہوتا ہے، یہ اور کسی چیز کے اندر نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طویل حدیث کا یہ ٹکڑا ہے جو ہم نے 2-3 ایپیسوڈز میں نے اسی پہ ریکارڈ کروائے تھے کہ سرکار ناراض ہو کے چلے گئے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور جا کے پوچھا تھا کہ کیا سرکار نے آپ لوگوں کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ۔ پھر آپ وہاں پر گئے اور آپ نے معلوم کیا تھا۔ اس میں ایک جو چیز ہے کہ آپ کے قدم کے جوڑ میں موچ آ گئی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے سے آپ زمین پر تشریف لے آئے تھے یا پاؤں مڑ گیا تھا جس کی بنا پر ایسا ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا ہیں اور ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، منصب پہ فائز ہیں، یعنی نبوت کا منصب آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ محبوب ترین ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے قریب ہونا، کوئی بہت بڑا منصب حاصل ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا یا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ اب ایسے شخص کے ساتھ دنیا میں کوئی تکلیف یا کوئی رنج یا کوئی پریشانی یا کوئی بیماری اس کی جانب متوجہ نہیں ہوگی، اس تک نہیں پہنچے گی، نو۔ لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے، اسی طرح آپ کو دیکھیں طائف میں آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، آپ کا خون مبارک باہر تشریف لایا، دندان مبارک کا شہید ہونا بھی سیرت کی کتابوں میں منقول ہے۔ اسی طریقے سے آپ پہ الزام تراشی، آپ کو معاذ اللہ ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، جس سے آپ کو روحانی اذیتیں ہوئیں۔ یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے ہمارے وہ تمام بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو مطلب خصوصاً وہ طبقہ کہ جو علماء کا طبقہ کہلاتا ہے، ہماری بہنیں عالمات ہوتی ہیں، تو اگر کسی کی توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی عوام میں سے کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کر دی یا ان کو کوئی نقصان پہنچا دیا، تو فوراً شیطان کہتا ہے کہ پہلی بات تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، دوسرا اب ایسا ہوگا یہ تباہ و برباد ہوگا۔ یہ ہمیں بالکل ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، سبب ضرور کوئی بنتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم عالم ہیں یا عالمہ ہیں، لہٰذا اس کو تباہ و برباد ہونا چاہیے، ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ اور یوں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم عالم ہیں، ہم یا کوئی بہن سوچے میں عالمہ ہوں، ہم گناہ نہیں کرتے، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر یہ مصیبتیں ہماری طرف کیوں متوجہ ہوئیں؟ اس لیے آپ بعض عوام الناس میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے بھئی ہم تو کسی کی برائی میں نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں سوچتے، پھر پتہ نہیں کیوں ہمارے گھر پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ کو کہاں سے ضابطہ حاصل ہوا، کہاں سے آپ کے پاس یہ شرعی دلیل آ گئی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ گناہ نہیں کرتے، آپ نیک اعمال کا ارتکاب تسلسل سے کرتے ہیں تو آپ کوئی پریشانی نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، یعنی مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام، ان کے بعد جو ان سے قریب ہے یعنی ان کے قریبی ساتھی، پھر جو ان سے قریب ہیں اس امت کے اولیاء ہیں، علماء ہیں اور مجتہدین وغیرہ ہیں، یہ سب آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس خیال کو یقیناً ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ مشکلوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمارا دنیاوی قاعدہ قانون یہی ہے کہ اگر میں ایک صاحب منصب ہوں، میرے پاس مال ہے، تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد، میرے قریبی رہنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اور میں کوشش کروں گا کہ تکلیف پہنچنے سے پہلے اس کو دور کر دوں، کوئی ایسا سبب قائم کر لوں، پروٹیکشن کا انتظام کر لوں کہ مصیبت آئے نہیں، اور آئے تو فوراً ٹلے، اپنی پوری سورسز لگا دیں گے۔ گویا کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو راحت اور سکون دینا چاہتے ہیں، اور ہم کسی آزمائش کو قریب آنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس کے اپنے ارادے ہیں، اس کا اپنا ایک محبت کا انداز ہے کہ جو ہمارے دنیاوی انداز سے بہت ہٹ کر ہے، کہ وہ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو اس پہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آزمائش یا بلا ہماری طرف متوجہ ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں، چاہے کسی نعمت سے محرومی کی شکل میں، چاہے کسی نعمت سے چھن جانے کی شکل میں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نقص اور کمی میں مبتلا کیا، اس صورت میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اسے اللہ کے قریب ہونے یا دور ہونے کا معیار نہیں بنانا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مصیبت آ رہی ہے نا، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں پسند نہیں کرتا، تمہیں اللہ نے دور کر دیا، ایسا نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیوں ہم پر آزمائش مسلط کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی محبوبیت کی علامت ضرور ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آخری بات بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ضابطہ بہرحال علماء نے یہ قائم کیا ہے کہ اگر کوئی گناہگار آفات و مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنے اعمال کی سزا تصور کرنا چاہیے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ کنیکشن آپ اور میں ہی ملا رہے ہیں، ہمیں غیبی خبر تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن اسے کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک نیک عمل ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ برے اعمال نہیں کرتا، اس پہ جب آزمائش آتی ہے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرنی چاہیے، ایک امتحان تصور کرنا چاہیے۔ تو امتحان میں، آزمائش میں اور سزا میں فرق ہوتا ہے۔ گناہگار کے لیے سزا تصور کرنی چاہیے اور نیک آدمی کے لیے آزمائش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔